अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात का डिटेल्स में बात करेंगे जो न सिर्फ़ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाई, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन मौजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। नाज़रीन, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का ये दस्तूर था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की परवरिश बेहतर हो और वो केवल अरबी ज़ुबान सीख सके। फिर दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने भी आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया। और करती भी कैसे? ये खुशनसीबी तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बग़ैर बच्चे की रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ कर गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बग़ैर जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाए। ये मुझे ताने देंगी, इसीलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले कि कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए खैर व बरकत हमें अता फरमा दे। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुशामदीद कहा। फिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हलीमा सादिया को बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की खुशबू निकल कर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही और बच्चे को लिया और काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फ़ौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज़ चला कि उसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने के बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई और कहने लगी कि ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज़ कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहतज़दा यानी अकाल पड़ा हुआ था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चलकर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकतें इस बच्चे की वजह से है। आस पास की औरतों में भी ये बात फैल गई।
اور ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 مہینے میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 مہینے کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لائی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئیں اور ہم آپ کو پھر سے اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے لیکن آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے کہا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے بھائی عبداللہ اور بہنیں انیشہ اور شائمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ فرمانے لگے، تب آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچی تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ آپ کا اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے میں کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور مجھے لیٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر میں آپ کو گھر لے آئی اور اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں تو حیران و پریشان ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔
غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ پھر ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے اور آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمینہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا اے حلیمہ، اب آپ بچے کو کیوں لے آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی نا کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ پھر بولی اے حلیمہ مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند مزید واقعات بھی بتائی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک جاتے تھے وہاں وہاں برکت کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھی، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ ناظرین، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز خاص طور سے بہت اونچا ہو۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں جان پیدا ہو گئی کہ اس سواری تک باقی سواریاں پہنچ نہ پائی۔ سبحان اللہ! یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ہی برکت کے نتیجے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔